حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور دوسری شہادتوں میں کیا فرق ہے؟ تو بہت بڑا ایک فرق ہے۔ باقی بھی شہادتیں ہوئیں، بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، لیکن ان میں اور امام پاک کی شہادت میں ایک بہت واضح فرق ہے۔ احادیث کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، تواریخ کی روشنی میں وہ فرق یہ ہے کہ باقی جتنے شہید ہیں وہ شہادت کا نظریہ لے کر، امید لے کر میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ کسی کے ہونے کا ان کو یقین تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی خاطر لڑ رہے ہیں، لیکن انہیں اپنی شہادت کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم زندہ و سلامت واپس چلے جائیں گے، ہماری شہادت وہ مقام قبولیت تک پہنچ جائے گی یا ہم غازی بن کر واپس لوٹ جائیں گے۔ اس بات کا ان کو یقین نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض میدان کارزار میں اتر کر ان کی شہادت واقعہ ہو جائے تو اس صورت میں شہادت تو پائی گئی، لیکن اس کے باوجود وقت شہادت سے پہلے انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں اور میں شہید کہلاؤں گا۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی، لیکن قربان جائیں شہادت حسین پر۔ اے حسین، میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں لاکھوں کروڑوں شہیدوں کو تیری گرد راہ پر قربان کر دوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے تیری شہادت اور تیرے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ جب سرزمین مدینہ سے چلے، آپ کو نہ صرف دین اسلام کی حقانیت کا یقین تھا، آپ کو نہ صرف اپنے حق پر ہونے کا یقین تھا، بلکہ قدم قدم پر آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہر صورت میں میری شہادت واقعہ ہوگی، میری شہادت واقعہ ہوگی۔ نہ صرف اس وقت آپ کو اس بات کا یقین تھا، بلکہ آپ کو بچپن سے اس بات کا علم تھا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھیلا کرتے تھے، جب اپنی امی جان کے گھر میں مٹی پر کھیلا کرتے تھے، جب مدینہ پاک کی گلیوں میں تھے، اس وقت بھی آپ کو اس بات کی خبر تھی 100% کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ سن 60 ہجری کے اختتام پر عہد یزید میں ملک عراق کے اندر میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر ایک وقت آئے گا، بے دردی کی کیفیت میں ظلم و ستم کرتے ہوئے مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ 56 سال آپ کی حیات مبارکہ تھی، جس میں سے 50 سال آپ نے اپنی زندگی میں اس انتظار میں گزارے کہ کب وہ وقت آئے گا جب میری شہادت واقعہ ہوگی۔ 50 سال تک آپ نے انتظار کرتے ہوئے گزارے، پھر جب وہ وقت آیا، ہر کس و ناکس نے روکا، اپنے بیگانے نے روکا، دوست دشمن نے روکا کہ حسین، یزیدی لشکر اور کوفی لوگ بڑے بے وفا ہیں، آپ نہ جائیے۔ لیکن آپ کے قدم رواں دواں اس مقتل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، اب مسئلہ یزید کی ذات کا نہیں ہے، اب مسئلہ میری اپنی ذات کا نہیں ہے، اب معاملہ دین اسلام کی حقانیت کا ہے، اب مجھے نہ روکو، اب میرے نانا جان کا وعدہ وفا کرنے کا وقت آیا ہے۔ 50 سال تو ہو گئے مجھے اپنی شہادت کا انتظار کرتے ہوئے، اب اگر وہ وقت آیا ہے تو مجھے اس طرف جانے سے مت روکو۔ اس لیے آپ کے قدم رواں دواں اس مقتل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر آپ اس میدان میں پہنچے اور ہر ایک کو اس بات کی خبر تھی، ہر کوئی اس سے آگاہ تھا، چھوٹا بڑا اس سے آگاہ تھا۔ تو عزیز دوستو، اور اس بات کی نشاندہی وہ بھی احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہوتی ہے۔ یہاں پر پھر لوگ سوال کرتے ہیں، اگر لوگوں کو اس بات کی خبر تھی تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا؟ پورے دلائل کے ساتھ 100% میں اس بات کو واضح کر سکتا ہوں۔ جس کو اس بات کا پتہ چلتا گیا کہ امام پاک سوئے کربلا جا رہے ہیں، وہ ساتھ آ کر ملتا گیا اور وہاں آ کر شہید ہوتا چلا گیا۔ اس کو ہم ٹاپک کو انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے بعد میں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب میں حدیث پاک سے آپ کے سامنے ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آپ تو روتے ہوں کو ہنسانے والے ہیں، آپ تو خود دکھیوں کا دکھ درد بانٹنے والے ہیں، لوگوں کی مشکلات حل کرنے والے ہیں، یہ آنسو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ، اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین
قد یقتل فی بعد ارض العراق یقال لها کربلا وہذہ تربتها تربت حمراء۔ فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں، انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لخت جگر کو میدان کربلا کے اندر ملک عراق کی سرزمین پر تپتے ہوئے ریگزار میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا سن 60 ہجری کے اختتام پر۔ وہذہ تربتها تربت حمراء، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا کہ ریح کرب و بلا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی درد و الم کی بو آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میدان کا نام کرب و بلا رکھا گیا۔ فرمایا ریح کرب و بلا، اس مٹی سے بھی درد و الم کی بو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھ لو، استحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتلا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی بھی نشاندہی کر دی تھی کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی اس وقت آپ کی شہادت کا وقت ہوگا۔ آپ نے پہلے سے خبر کر دی تھی کہ جب جو ہے میدان کربلا میں پہنچیں گے اور مٹی کی رنگت تبدیل ہوگی تو اس وقت آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ واپس تشریف لا رہے ہیں ملک شام سے، جنگ سے واپسی پر آپ نے میدان کربلا سے گزرے، جب دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو یہاں آ کر آپ نے اپنے قافلے والوں کو روکا اور ایک آواز لگائی۔ آپ نے فرمایا قافلے والو اس جگہ کو یاد کر لو، اس جگہ کی نشاندہی کر لو، اس دریا کے کنارے کو دیکھ لو، اس سرزمین کو دیکھ لو، یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر میرا لخت جگر حسین آئے گا، یہاں پر میرا بیٹا آئے گا۔ پھر آپ نے ہواؤں اور فضاؤں کو مخاطب کر کے کہا اے ہواؤں اور فضاؤں، میں تمہارے پاس اپنے الفاظ امانت دے کر جا رہا ہوں، یہاں پر میرا لخت جگر حسین آئے گا۔ ہا ہنا مناخ رکابہم، یہاں پر ان کے خیمے لگائے جائیں گے۔ وہا ہنا موضع رحالہم، یہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ وہا ہنا محراق دمائہم، یہاں پر ان کا مقدس خون بہایا جائے گا۔ فئۃ من آل محمد، وہ آل محمد کا ایک گروہ ہوگا، یقتلون بہذہ الارض، اس سرزمین پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ ان کی شہادت اتنی عظیم شہادت ہوگی، تبکی علیہم السماء والارض، اس پر زمین بھی آنسو بہا رہی ہوگی، اس پر آسمان بھی آنسو بہا رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسین پاک زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسین پاک زندہ باد، حسین پاک زندہ باد۔ تو اتنی عظیم شہادت تھی۔ تو عزیز دوستو، ان روایات سے یہ پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں یہ حقیقت واضح تھی کہ سن 60 ہجری کے اختتام پر میدان کربلا کی سرزمین پر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جب